بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی، ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلے کے بارے میں کہ زید کے پاس 1,00,000 روپے تھے، رمضان المبارک میں اس نے وہ کسی کو بطور قرض دیے اور ان دونوں میں یہ طے پایا کہ قرض خواہ محرم الحرام میں قرض واپس کرے گا۔ اب قربانی کے ایام قریب ہیں اور اس کے پاس کوئی اور مال نہیں ہے اور اپنی رقم ان دنوں میں نہیں مل سکتی، تو کیا زید کے اوپر قربانی کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے شریعت کیا حکم لاگو کرتی ہے؟ تو ناظرین کرام، پوچھی گئی صورت کے اندر جواب دینے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ اس میں ہم اسلامی معلومات، اسلامی سوالات کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور ثواب کا باعث بنے گا۔ تو جی ناظرین، پوچھی گئی صورت میں زید کے لیے لازم ہے کہ قرض خواہ سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے جس سے قربانی ہو سکے، جبکہ اس کو غالب گمان یہ ہو کہ وہ مجھے اتنی رقم دے دے گا، اور اگر کوئی صورت نہ بنے کہ نہ تو زید کو ایام قربانی میں وہ رقم مل سکتی ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور مال ہے کہ جس سے جانور خرید سکے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس صورت میں اس پر قرض لے کر قربانی کرنا بھی لازم نہیں ہے اور نہ ہی قرض ملنے کے بعد قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے متعلق فتاوی بازاریہ کے اندر موجود ہے کہ صاحب نصاب کا کسی ایسے شخص پر قرض فوری ہے جس کا وہ اقرار کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ قربانی کے لیے جانور خرید سکے، تو اس پر قربانی کے لیے قرض لینا لازم نہیں ہے اور نہ ہی قرض واپس ملنے پر قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، لیکن اس کے لیے قربانی کی قیمت جتنی رقم کا سوال کرنا لازم ہے، جبکہ اس کو غالب گمان ہو کہ وہ جو ہے میں اسے رقم کا مطالبہ کروں گا، جتنے رقم کی جو ہے قربانی کا حصہ ڈالنا چاہ رہا ہے تو حصے کی رقم مانگ لے اسے، اور اگر جانور خریدنا چاہ رہا ہے تو اتنے مطلب قربانی کے جانور کی جو قیمت رائج ہے، جتنے مطلب ملتی ہے، تو اتنی رقم کا اگر یہ مطالبہ کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے میرا عذر سننے کے بعد اتنی رقم مجھے فوراً لوٹا دے گا، 1-2 دن کے اندر کر دے گا، پھر تو اس پر لازم ہے کہ اس سے سوال کرے گا، اس سے رقم مانگے گا اور اپنی قربانی کو ادا کرے گا، اور اگر اس کو غالب گمان نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر کسی شخص پر جو ہے اتنا دین ہو، یعنی کہ قرض ہو کہ جو ہے کہ وہ اپنا مال اس دین کی ادائیگی میں صرف کرے تو نصاب باقی نہ رہے، تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جس شخص کا مال اس کے پاس موجود نہیں اور قربانی کے ایام میں وہ مال اسے ملے گا بھی نہیں بلکہ ایام قربانی کے بعد ملے گا، تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں، اوس شخص پر دین ہے اور اوس کے اموال سے دین کی مقدار مجرا کی جائے تو نصاب نہیں باقی رہتا، تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس کا مال یہاں موجود نہیں ہے اور ایام قربانی گزرنے کے بعد وہ مال اسے وصول ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے اس صورتحال کے اندر جو ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ جو ہے اتنی رقم مل جائے گی تو اس پر قربانی لازم ہے، وگرنہ بصورت دیگر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ سوال بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ بھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ اگر بندے کے پاس مثال کے طور پر 1,00,000 روپے تھے، جو ہے اس نے 2 مہینے یا 1.5 ماہ یا چند ہفتے قبل اس نے جو ہے کسی کو قرض دے دیے اور قرض لینے والے نے یہ کہا
کہ جی میں محرم میں دوں گا، سفر میں دوں گا، ربیع الاول میں دوں گا یا اگلے مہینوں میں دوں گا، اور اس کو جو ہے جب قربانی کے وقت آیا تو اس کے پاس رقم موجود نہیں تھی اور اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے رقم بالکل نہیں مل سکتی کیونکہ جس نے مجھ سے لیے ہیں اس نے آگے استعمال کر چکا ہے، اب اس کے پاس رقم بھی نہیں ہے اور اس کو غالب گمان ہے کہ اب وہ دینے کی سخت یا طاقت نہیں رکھتا، تو اب اس پر قربانی نہ تو واجب ہوگی اور نہ ہی قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔